کارل مارکس نے کہا تھا کہ بے شعور قومیں جو ہیں وہ دشمن کی فوج ہوتی ہے. اتنا ظلم ہوا ہے وہاں پہ کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے. اور اس کا نام تھا اوپن ہائمر. اور وہ جو 2 ایٹم بم امریکہ نے گرائے، جب ایران حملہ کرتا ہے اسرائیل کے اوپر، ان کی اس خوفناک اور دہشت گردی کے بعد اگر وہ حملہ کرتا ہے تو پھر بھی وہ کہتا ہے جی خطے میں عدم استحکام پیدا ہوگا. جو ایران نے وہاں پہ میزائل پھینکے، اگر ان کی پرائس تھی $20,000 تو انہوں نے جو اس کو ان میزائل کو مارنے کے لیے، اس کو ناکارہ بنانے کے لیے میزائل پھینکا، اس کی $1 ملین پرائس تھی. 29 اکتوبر کو وہاں پہ شکیرا جو ایک سنگر ہے، فیمیل سنگر ہے، وہ کولمبیا کی ہے، وہ انگلش گانے بھی گاتے ہیں. فیفا ورلڈ کپ میں اس کے گانے بڑے ہٹ ہوئے تھے، اس کو گائے تھے. اس کا وہاں پہ کنسرٹ ہوا ہے. وہ اپنی عیاشیوں کے لیے ان کے ساتھ نہیں لڑ رہے، اور ادھر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر بالکل نہیں بول رہے. اس میں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ مسلم امہ کیوں خاموش ہے. جی ویلکم بیک. یہ دوسرا پارٹ ہے ہمارے اس پروگرام کا، جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو ایجوکیٹ کریں، آپ کو انفارمیشن دیں، تاکہ جو ہماری ینگ جنریشن ہمیں سن رہی ہے، دیکھ رہی ہے، وہ اسی ہنسی کھیل میں کچھ حاصل کر لے، علم حاصل کر لے. چونکہ اس کی وجہ سے ہم بہت پیچھے ہیں. اس کے اوپر بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ابھی ہم جس ایشو پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے. اس لیے ہم فی الحال اسی پہ فوکس کریں گے. کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے اوپر بات نہ کی تو شاید ہم نے اپنے پروگرام کا حق ادا نہیں کیا، اور انسانیت کا حق ادا نہیں کیا، اور مسلم ہونے کا حق ادا نہیں کیا. اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو زبان سے تو برا کہہ سکتے ہیں. تو وہ صورتحال ہے فلسطین کی. فلسطین میں جس قدر ظلم و ستم ہو رہا ہے، شاید ہماری ہوش میں، ہسٹری میں تو آج تک کبھی کہیں ہم نے ہوتا دیکھا نہیں پوری دنیا کے اندر. تو اس میں اتنا دل دکھتا ہے، جیسے دل پہ چھریاں چلتی ہیں، بس نہیں چلتا کہ انسان کیا کرے. تو پھر کتھارسس اسی طرح ہو جاتا ہے کہ ہم تھوڑی سی گفتگو کر لیتے. اور جیسا میں نے پہلے کہا تھا ناظرین کہ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی آپ کو انفارمیشن دیں، اویئرنیس دیں. چونکہ قومیں اسی طرح بنتی ہیں، صرف ٹک ٹاکر سے یا ٹک ٹاک سے یا یوٹیوب پر سے قومیں نہیں بنتی. تو جب تک آپ علم حاصل نہیں کریں گے، آپ اپنی قوم کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ کو اپنے ایشوز کا پتہ نہیں چل سکتا. کارل مارکس نے کہا تھا کہ بے شعور قومیں جو ہیں وہ دشمن کی فوج ہوتی ہے. تو جب تک ہمیں شعور نہیں آئے گا، ہم دشمن کی فوج بنے رہیں گے. دشمن ہمارے اندر تفرقہ پیدا کرے گا، ہماری صفوں کے اندر اختلافات پیدا کرے گا، اور ہمیں آپس میں لڑائے گا جب تک کہ ہمیں شعور نہیں آئے گا. تو شعور جو ہے علم کے ساتھ، ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان باتوں سے آتا ہے کہ اگر آپ دنیا کا مطالعہ کریں، دنیا کے ایشوز کو دیکھیں. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنا ظلم ہوا ہے وہاں پہ کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے. اور میں نے اس کے اوپر اپنے بہت سارے کالمز لکھے ہیں. اور اس وقت مجھے بہت دکھ ہوا جب ہماری پچھلی نیشنل اسمبلی میں ایک خاتون MNA نے کھڑے ہو کے تو ان کی یہودیوں کی، اسرائیلیوں کی جو ہے وہ سپورٹ کی. تو اس کے پھر میں نے کالم لکھا، اور پھر میں نے پوری ان کی ہسٹری بیان کی. اگر آپ لوگوں نے، جو میرے دیکھنے والے ہیں، اگر یہ ڈیمانڈ کی، یہ چاہا، تو وہ میں آپ کالم تھوڑا سا اس کے کچھ حصے یہاں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. بڑا انفارمیٹیو ہے. میں نے قرآن مقدس سے بھی اظہر جی وہ لی ہیں آیات جن میں یہ سارا ان کا ذکر ملتا ہے، اور ان کی ہسٹری پوری لی ہے. اور پلس جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جو بیت المقدس ہمارا ہے، یہ سرزمین ہماری ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے، وہ میں نے پوری ان کی بیک ہسٹری اور سارا ان کا جیوگرافی لی ہے. اور اس میں تھوڑا سا جاتے جاتے یہ بتاتا چلوں کہ جب جرمنی میں ہٹلر نے ان کے خلاف جو ہے جینوسائڈ کیا ہے، یہودیوں کا قتل عام کیا ہے، تو وہاں سے یہ بھاگے ہیں. تو ان میں سے ایک فیملی بھاگ کے امریکہ چلے گئی. تو اس میں ایک فیملی کا جو اس وقت لڑکا تھا، وہ بعد میں پڑھا لکھا اور سائنسدان بنا. تو اس نے جا کے وہاں پہ دنیا میں پہلی دفعہ ایٹم بم بنایا. یہ آن ریکارڈ بات میں بتا رہا ہوں آپ کو. اور اس کا نام تھا اوپن ہائمر. اور وہ جو 2 ایٹم بم امریکہ نے گرائے، ہیروشیما ناگاساکی کے اوپر، جاپان کے شہروں کے اوپر، اور دونوں راکھ کا ڈھیر بن گئے، یہ اس نے اور امریکن دیگر سائنٹسٹ نے مل کے بنایا. یہ ان کی ہسٹری میں یہ بھی ایک خوفناک. یہ جو آپ کی بات بڑی ہو، جو ہٹلر کی آپ نے بات کی، تو انہی دنوں میں انہوں نے آ کے پناہ دی ہے. ایگزیکٹلی جو چیزیں تاریخ میں موجود ہیں
کہ انہوں نے آ کے فلسطین میں پناہ لی ہے، بنا لی. تو پھر فلسطین کا ہی حصہ اپنا حصہ بناتے گئے ہیں، توڑتے گئے ہیں، جوڑتے گئے ہیں. ہاں جی، وہ اس میں پوری جو یہ اپنی بیان کرتے ہیں، چونکہ ان دنوں میں ان کے کچھ ایجنٹس کہہ لیں، ان کے کچھ کرندے کہہ لیں، ان کے بکے ہوئے پاکستانی لوگ جو غدار وہ تھے، انہوں نے ان کی سپورٹ میں کچھ سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ بھی شیئر کی. اس میں ایک ان کی سپورٹ میں پوسٹ میں یہ لکھا تھا، یہ 7 پوائنٹس ہیں اسرائیل کی حمایت میں جاتے ہیں، آپ ان کا جواب دیں. تو میں نے وہ کالم میں پھر ان کا جواب دیا. اچھا جی، ہاں، وہ کیا تھا پلیز؟ وہ میں اظہر جی معافی چاہتا ہوں، وہ اس پروگرام میں تو نہیں، وہ بڑا لمبا چوڑا ہے لیکن بڑا ہی انفارمیٹیو ہے. وہ اس نے جو کہا، جو سوالات کیے وہ کیا تھے، ان کے جوابات کیا تھے، میں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں بتاؤں گا. ابھی میں اتنا بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے ہر پاکستانی، ہر مسلمان، ہر انسان کو چاہیے جو بھی اندر ایک انسانیت کا دل رکھتا ہے کہ ان کی مذمت کرے، جس حد تک ان کو کنڈیم کر سکتا ہے کنڈیم کرے، جس حد تک ان کا بائیک آؤٹ کر سکتا ہے، ان کی چیزوں کا، ان کی پروڈکٹس کا بائیک آؤٹ کرے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہماری قوم کے اندر شعور آ رہا ہے، اور ہماری جنریشن نے، میرے اپنے بچوں نے بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے. ان کی کوشش جو ہے نا عمل کرنے سے ہی ہوتی ہے. ہاں، تو عمل کر کے ہمیں دکھانا پڑے گا کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کا دکھ ہمارا دکھ ہے، اور وہ جس مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، اللہ ان کو حوصلہ ہمت دے. یہ بہت حوصلے والی بات ہے. مطلب دیکھا نہیں جاتا جس طرح سے وہاں پہ بچوں کا قتل عام ہوا ہے، گھر مسمار کیے گئے، بلڈنگز ایسے گر رہی ہیں جیسے فلمی سیٹ گرتا ہے. اس طرح سے ان کا کوئی گھر نہیں ہے، بیچارے پرانی باسی خوراک کھانے پہ مجبور ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں. مطلب وہ میں ایک داستان ہے، دنیا کے سامنے ہے. یہ بات کوئی بنائی یا دکھائی یا بناوٹی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. تو یہ سب کو پتہ ہے، لیکن ہم جو بات ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ جس حد تک کر سکتے ہیں ان کا بائیکاٹ کریں، ان کو کنڈیم کریں. ہماری حقوق، سوری میں ایک بات صرف اظہر جی پوری کر رہا ہوں کہ ہماری حکومتوں کے کیا مسائل ہیں یا دیگر ملکوں کی حکومتوں کے کیا مسائل ہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. ہم نے انسانیت کے نام کے اوپر، اسلام مسلمان کے نام کے اوپر ہم نے ان کی حمایت کرنی ہے جس طرح کر سکتے ہیں. جی اظہر، میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دنیا میں ایک ادارے ہیں انسانیت کے لیے، کہ جی وہ کسی ملک کی بات نہیں کرتے، انسانیت کی بات کرتے ہیں، اس ادارے کو کیا کہتے ہیں مجھے تو پتہ نہیں. وہ ہیں، وہ دیکھیں جی، وہ کہاں ہیں، وہ ادارے کدھر ہیں؟ میرے بات کرنے کا جو مقصد ہے. جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، UN کے ادارے ہیں اور وہ فوت ہو گئے ہیں، وہ ختم ہو گئے ہیں. ہاں فوت ہو گئے. اس یہاں پہ آگے وہ سمجھے فوت ہو جاتے ہیں. امریکہ کو بھی ادروائز جو ہے، جب ایران حملہ کرتا ہے اسرائیل کے اوپر، ان کی اس خوفناک اور دہشت گردی کے بعد اگر وہ حملہ کرتا ہے تو پھر بھی وہ کہتا ہے جی خطے میں عدم استحکام پیدا ہوگا، خطے کا امن خطرے میں ہے. بھائی خطے کا امن اسی وقت خطرے میں جب اسرائیل پہ حملہ ہوتا ہے، اور جب اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں کے گھروں کے گھر اجاڑ دے، بچوں کو اس وقت خطرہ محسوس نہیں ہوتا. اس وقت UN میں وہ جو کوئی ریزولوشن ہوتی ہے اس کو بھی ویٹو کر دیتا ہے. تو یہ کتنی بڑی منافقت ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں بحیثیت قوم سوچنا چاہیے. میں پھر کہہ رہا ہوں حکومتوں کی اپنی، مگر ایران نے کوشش کی ہے. ایران نے حق ادا کیا ہے اپنے مسلمان ہونے کا، اور ایک دفعہ اس نے کھڑے ہو کے بتایا کوشش کیا. اس نے تو جناب علی تہلکہ مچا دیا پوری دنیا کے اندر. دیکھیں وہ چھوٹی سی طاقت ہو کے، چھوٹی سی طاقت تو بہت بڑی طاقت نہیں ہے جی بالکل، لیکن اس نے اپنی خودداری، اپنی خود مختاری کے اوپر آنچ نہیں آنے دی. اس نے بتایا کہ خوددار قومیں یہ ہوتی ہیں کہ وہ، اچھا وہاں بھی اسرائیل کی زیادتی ہے. اگر کسی کے نالج میں نہیں ہے تو میں تھوڑا سا اس کو بتا دیتا ہوں کہ ہوا یہ تھا کہ اسرائیل نے جہاں فلسطین کے اوپر حملے کر رہا ہے، وہاں اس نے ایران کا جو ایمبیسی ہے نا سیریا کے اندر، شام کے اندر، اور شام میں دمشق کے اندر، وہاں پہ اس نے میزائل کا حملہ کیا پہلے، اور وہاں بندے شہید ہوئے. تو اس کے ریاکشن میں آ کے پھر اس کے بعد، اور UN کی جو ریزولوشن ہے، جو آرٹیکل ہے، سوری ریزولوشن آرٹیکل ہے 51، اس کے تحت پھر اس نے جو ہے اٹیک کیا. اور جو اس نے اٹیک کیا اس کے میں آپ کو جو اثرات ہیں وہ تھوڑے سے مختصر بتاتا ہوں جی. اس کے اثرات یہ ہوئے، ایک تو یہ ہے کہ ان دنوں میں اسرائیل کے حملے فلسطین کے اوپر بند ہیں، ان کو اپنی پڑ گئی کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں. اسکولوں میں چھٹیاں کرتے، ایمرجنسی لاگو کرتے، اور پھر ان کا جو ہے $30 بلین کا لاس ہوا. اور جو ایران نے وہاں پہ میزائل پھینکے، اگر ان کی پرائس تھی $20,000
تو انہوں نے جو اس کو ان میزائل کو مارنے کے لیے اس کو ناکارہ بنانے کے لیے میزائل پھینکا، اس کی $1 ملین پرائز تھی، $1 ملین۔ تو کتنا پیسہ لگا اس ایران کے ایک حملے سے، ان کا کتنا پیسہ برباد ہوا، کتنا ان کا سکون برباد ہوا، کتنا ان کو لاس اٹھانا پڑا، اور ان کو پھر لالے پڑ گئے اور فلسطین کی جان چھوٹے اتنے دنوں میں۔ ایک بات، دوسری بات کیا کہ تمام مسلم امہ کا سر فخر سے بلند ہو، اور فلسطین کے لوگ جو بیچارے ظلم و ستم کے مارے، ان کے چہروں پہ کچھ دیر کے لیے مسکراہٹیں آئیں، کوئی تو ہے جس نے ہمارا ساتھ کیا، کوئی تو ہے جو ہمارے لیے کھڑا ہوا ہے، کوئی تو ہے جس نے ان کو آنکھیں دکھائی ہیں۔ اللہ آپ کے لیے فلسطین والوں انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو ابابیلوں سے ہاتھی مروا سکتا ہے، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب آپ کی قربانیوں کا جو صلہ ہے آپ کو ملے گا۔ ہاں، لیکن یہاں یہ بات بہت ضروری ہے کہ وہ مجھے بات یاد آ جاتی شعر، اور پھر شعر کے بعد میں چلا جاتا ہوں آیت کے اوپر۔ شعر ہے مولانا ظفر علی خان کا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ شعر پڑھتا رہتا تھا میں اظہر جی، میں نے قرآن مقدس پڑھا، اور الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کم از کم رمضان میں اس کو بات ترجمہ کروں، چونکہ ہمارے لیے راہ ہدایت ہے۔ ترجمے سے پڑھنا چاہیے، ہدایت ملے گی، ہدایت تو تبھی ملے گی، پڑھنا ویسے پڑھنا ثواب ضرور ہے، لیکن ہدایت پانی ہے تو اپنی زبان میں پڑھے نا۔ اس میں نے سورہ رعد میں ایک آیت پڑھی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلے، اپنے نفس کو نہ بدلے۔ مولانا ظفر علی خان صاحب نے بھی شعر یہیں سے بنایا تھا۔ تو میں آپ نے کہا بالکل ایسا ہی ہے کہ جو ابابیل سے کنکریوں کے ذریعے ہاتھیوں کی فوج کو مروا سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، قادر مطلق ہے اور کرے گا، رحیم کریم ہے۔ لیکن جب تک آپ مسلم امہ کے کردار کے اوپر مجھے بڑا دکھ ہو، جو تھوڑا سا اس کے اوپر بولنے دیں اگر آپ اجازت دیں، کہ دیکھیں ایک طرف جو ہے ان کے اوپر آگ برس رہی ہے، گولے برس رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمارا جو جس کے اوپر ہمیں فخر ہے کہ ہمارا خانہ کعبہ ہے اس ملک کے اندر، رسول پاک کا روضہ ہے اس ملک کے اندر، تو اس ملک جو ہمارا سربراہ ملک ایک طرح سے روحانی طور پہ، اس کے اندر جو ہے وہ میوزیکل کنسرٹ ہو رہے تھے۔ 23 اکتوبر کو 2023 میں وہاں پہ ایک کنسرٹ ہو رہا تھا، اسپین کا میوزیکل گروپ آیا۔ اس کے بعد 29 اکتوبر کو وہاں پہ شکیرا جو ایک سنگر ہے، فیمیل سنگر ہے، وہ کولمبیا کی ہے، وہ انگلش گانے بھی گاتے ہیں، فیفا ورلڈ کپ میں اس کے گانے بڑے ہٹ ہوئے تھے، اس کو گائے تھے، اس کا وہاں پہ کنسرٹ ہوا ہے۔ وہاں پہ میوزیکل گروپ چل رہے ہیں، ایک طرف آگ برس رہی ہے مسلمانوں کے اوپر، ایک طرف، اور وہ جو ایران نے وہاں پہ حملہ کیا ہے اس میں بھی دیکھیں ظلم کیا ہے کہ اس میں اسرائیل کا ساتھ امریکہ نے تو دینا ہی دینا ہے، وہ تو العلام دے رہا ہے، اور کتنے $ملین کی اس کو امداد دے چکا ہے۔ ساتھ اس کے کون شامل تھا؟ UK بھی تھا، فرانس بھی تھا، اور اردن شامل تھا۔ اردن نے ایران کے کئی میزائل مار گرائے جو کہ اسرائیل میں پھینک رہا تھا، وہ ان پہ نہیں پھینک رہا تھا، اور سعودی عرب نے اس کی انفارمیشن دی ان کو، اسرائیل کو اس اٹیک کی، اور سعودی عرب نے ان کو ایئر بیس یا ایئر کے کچھ راستے کہہ لیں ان کو، وہ ان کو مہیا کیے۔ تو یہ بڑا ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے اپنے مفادات ہیں، چونکہ عرب ریاستیں بڑی امیر ہیں اور وہ پڑ گئی عیاشی میں، ان کی عیاشیاں ختم ہوتی ہیں، وہ اپنی عیاشیوں کے لیے ان کے ساتھ نہیں لڑ رہے، اور ادھر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر بالکل نہیں بول رہے۔ اس پہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ مسلم امہ کیوں خاموش ہے۔ مگر جہاں عزت اور غیرت کی بات ہو، بندے کو سر اٹھا کے بات کرنی چاہیے۔ انسانیت کے ساتھ ظلم ہو رہا، وہاں کھڑے ہو جائے، حق کا ساتھ دے یا حق کا ساتھ دے، اس کا جواب ہے، اس کا جواب لیا جائے گا جی انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم کرے فلسطینیوں کے اوپر، مظلوم فلسطینیوں کے اوپر، ظالموں کو تباہ و برباد کرے، ظالموں کو ساتھیوں کو بھی تباہ و برباد کرے جو ظلم کرنے میں ان کی اعانت کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہم آج کے پروگرام سے اجازت چاہیں گے۔